اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ میرے معزز و مؤخر حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور میں آپ کی جذبات، محبت اور الفت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس جلسے کو اپنے وجود سے رونق بخشا ہے اور کامیاب بنایا ہے۔ اب بس ہم سب کے رہنما صدر جلسہ عارف باللہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب عثمانی مدد ذلہ العالی تشریف فرما ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے ناصحانہ کلام سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ دو چار باتیں میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مغرب کی نماز سے اب تک مسلسل قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرات علماء کرام کے نورانی بیانات کو سنا ہے۔ بہت ہی اچھی باتیں عرض کی گئی ہیں، خواہ اس کا تعلق شہدائے اسلام سے ہو یا اس کا تعلق اصلاح معاشرہ سے ہو۔ دوستو، میں ایک بات سے بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے اکابر علماء کا بیان ہوا، کہیں پر بھی ہم لوگوں نے محرم کے مہینے کی وہ شناخت یا پہچان کا تذکرہ نہیں سنا جس نام سے آج امت مسلمہ محرم کو جانتی ہے۔ دوستو، یہ محرم اپنے دامن میں بہت ساری تاریخی واقعات لیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہمارا اسلامی سال کی ابتدا شروعات ماہ محرم سے ہے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ عاشورہ خود 10 محرم کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس محرم کے مہینے میں جو عاشورہ ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ اسی دن نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو یہ فضیلت امام حسین کی شہادت سے ہے۔ نہیں دوستو، بلکہ ہمارے حضرت سیدنا امام حسین یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو شہادت کے لیے اللہ پاک نے عاشورہ جیسے دن کا انتخاب فرمایا۔ کیوں کہ عاشورہ کی فضیلت، عاشورہ کی عظمت، عاشورہ کی برکت اول ہی دن سے، جس دن اللہ پاک نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اسی دن اس کی برکت لکھ دی ہے۔ دوستو، یہ مہینہ سال کا شروعاتی مہینہ ہے اسلامی اعتبار سے۔ عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس مہینے کی تاریخ کو، اس مہینے کی ہسٹری کو، اس مہینے کے فضائل کو بھلا دیے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ مستحب علماء نے فرمایا ہے۔ عاشورہ کا روزہ اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ یہ اہتمام سے رکھنی چاہیے، ہمارے اور آپ کی مستقبل اس کا اہتمام کرنی چاہیے۔ بعض روایات کے مطابق اگر ہم اپنی نفس پر، اپنے اہل و عیال پر عاشورہ والے دن کھانے میں، پینے میں اپنے وسعت اور قدرت کے مطابق اگر فراخی کرتے ہیں تو اللہ پاک سال بھر ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم مسلمان محرم کو یا عاشورہ کو ان فضائل کی بنیاد پر نہیں جانتے، بلکہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں اس مہینے میں تعزیہ بنانا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں
اس مہینے میں ماتم کرنی ہے، ہم یہ جانتے ہیں اس مہینے میں جنگی پہنانی ہے، ہم یہ جانتے ہیں اس مہینے میں ڈھول پیپی تاشا ناچ گانا بے حرمتی اور بے عزتی اور بے شمار بے حیائی والے کام کو انجام دینا ہے۔ اس ناموں سے ہم مسلمانان دنیا اس مہینے کو جانا جاتا ہے، لیکن دوستو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو بھی کام ہے جس کو ہم یا ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، نہ اس کا ثبوت سنت سے ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے ہم لوگ یہ سبق لے کے جائیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو قیمتی باتیں بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اس چیز کو ہرگز نہیں کریں گے جس کام کے کرنے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہو، یا جس کام کے کرنے سے ہماری شریعت ہمارے مذہب پر داغ اور دھبہ کے لگنے کا اندیشہ۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں دوسری قوم سے مشابہ بنا دے، دوسری قوم سے تمہارے کام کے کرنے میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے، تو ایسی چیزوں سے گریز کرو، پرہیز کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ عاشورہ کے دن یہود روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں سال آئندہ باحیات رہا تو میں 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو کتنا شبہ سے بچایا گیا، مشابہ سے کس قدر پرہیز کیا گیا۔ لیکن آج کیا ہے کہ تعزیہ داری یا اس کے زمرے میں جتنے بھی کام کو مسلمان انجام دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ تمام کے تمام چیزیں شرک پر مبنی ہیں۔ وہ تمام کی تمام چیزیں کس پر مبنی ہے؟ شرک پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تم لوگ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو، تم لوگ ایسی چیز کی بندگی کیوں کرتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب بتلائیے، تعزیہ ہم بناویں، اس پر کاغذ ہم لگاویں، اس پر لے ہم لگاویں، اس پر چمکی ہم بناویں اپنے ہاتھوں سے، اور جب وہ تعزیہ تیار ہو جائے تب کی شکل میں، مورتی کی شکل میں اور نہ جانے مختلف اشکال میں ہم تعزیہ بناتے ہیں، اس کے سامنے منت ہم مانگتے ہیں، اس کے سامنے آرزویں ہم رکھتے ہیں، اس پر چڑھاوا ہم چڑھاتے ہیں، اس پر مٹھائیاں ہم ڈالتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں یہاں تک گر گئیں اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک ہر ایک گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن یاد رکھیے ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب شرک ہے اور شرک کے کاموں پر مبنی ہے، اللہ پاک اسے کبھی معاف نہ فرمائے گا۔ اس لیے دوستو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو لوگ تعزیہ داری سے یا اس کی مجلس میں شرکت سے باز ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں کم از کم آج کے دن بہت سارے خرافات اور گناہوں کے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھا، اور وہ بھائی جو نہ آ سکے یا وہ بھائی ہمارے آس کے پاس کے پڑوس کے لوگ اس برے شرک میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، اور یہ جو تعزیہ کی شکل میں گناہ کا کام ہو رہا ہے، شرک کا کام ہو رہا ہے، اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ ابھی سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، لیکن تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے، اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے آپ لوگوں نے اب تک اپنی اپنی جگہ پر نشست کو برقرار رکھا ہے، قائم رکھا ہے، اور بغور حضرات علماء کرام کے بیان کو سنا ہے۔ کچھ دیر کے لیے ہمارے صدر محترم زبدۃ السالکین، قدوۃ العارفین، عارف باللہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب عثمانی مدد ذلہ العالی کو میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت تشریف پڑھ لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم لوگوں کو نصیحت فرمائیں، اور اس کے بعد حضرت جی کے دعا پر اس مجلس کا اختتام بھی ہوگا۔